بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم تکویر شروع کر رہے ہیں. تو تکویر کا موضوع یعنی کیا؟ لپیٹا جانا. جیسے کہ بول گیند یہ گول گول ہوتا ہے نا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اس کے بعد میں پھر فلا اقسم. تو یہ قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں. شمس قمر یہ ہمیشہ فیمیل استعمال ہوتا ہے. تو کوورت یعنی جب سورج لپیٹا جائے گا. اب ہمارے لیے ہم کیسے سمجھیں گے کیسے لپیٹا جائے گا؟ کہیں ٹوٹ جائے گا کہیں پھوٹ جائے گا. حوالے قیامت میں سے ہے. اور نجوم نجم کی جمع تارے بے نور ہو جائیں گے. پہاڑ چلائے جائیں گے. سیرت. اور یہ نیا لفظ ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. عُطِّلَتْ ہمارے یہاں تعطل. ہمارے یہاں چھٹی کو بھی تعطیل کہتے ہیں. تعطیل یعنی کیا؟ کام بند، کام نہیں. تو اسی سے یہ جب گابن اوٹنیاں، لیکن صرف گابن نہیں، 10 مہینے کی 10 مہینے کی گابن اوٹیاں عطلت چھوڑ دی جائیں گی. دیکھو مرکزی معنی پایا گیا تعطیل سے. اب کیا مطلب اس کا؟ قیامت کی ہولنا کی ایسی ہوگی کہ جن کے پاس اونٹیاں ہوگی 10 مہینے کی گابھن تو وہ چھوڑ دی جائیں. کوئی کسی کو اس کی فکر نہیں ہوگی. دیکھیے ہمارے یہاں عموماً خاص کر جب پہلی دلہن ہوتی ہے تو 7ویں مہینے سے وہ حفاظت کرتے ہیں، اس کی خیال رکھتے ہیں. کیونکہ 7ویں مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد 7، 8 اور 9. تو اسی طریقے سے اوٹنیاں جو ہیں 10 مہینے ہو جائیں تو بڑی اس کی نگہبانی کی جاتی تھی. جی اس لیے کہ 10 مہینے کے بعد جو بچہ ہوتا تھا وہ مفید ہوتا تھا. لیکن یہ ایسا مطلب ایک مثال دی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت ایسی اوٹنیاں ہوں. یہ ایک کیفیت ہوگی کہ قیمتی چیز بھی تعطل ہو جائے گا. کوئی اس کی فکر کرنے والا نہیں ہوگا. اب وحوش جانور حشرت جمع کیے جائیں گے. دیکھیے جنگل میں آپ دیکھیں آج کل تو بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں بچے ڈسکوری سے. شیر کھاتا ہے، سانپ بھی شیر کو کھاتا ہے، مگرمچھ کو کھاتا ہے، مگرمچھ کھاتا ہے، یہ سب. اور ہرن، باقی بکری تو خیر شیر بستی میں آ کے بکری کو اڑا جاتا ہے قریب آ کے. لیکن اس وقت یہ حال ہوگی کہ سارے جانور جمع کر دیے جائیں گے. ان کو فکر ہی نہیں ہوگی. اپنی فکر ہوگی. جو بھونچال ہوگا سوچ رہیں گے کیا ہوگا، کہاں کھانے کی، کہاں حملہ کرنے کی. پہلے ایک دوسرے پر حملہ اور ہوتے تھے، سب بتکے ہوئے پڑے رہیں گے. یہ منظر ہوگا. تو یہ قیامت کے منظر میں سے ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سجرت ہم اکثر بتاتے ہیں سیجار سے تاکہ معنی یاد رہیں. بھائی سیجار سلگایا جاتا ہے نا. تو یہ جب سمندر بھڑکائے جائیں گے یہ ہے. اب کیا بھڑکائے جائیں گے؟ پھر کسی صورت میں اگلی صورت میں فجرت. تو بھڑکائے جائیں گے اور فجرت یعنی بہائے جائیں گے. تو کیا بہائے جائیں گے؟ لاوا، انگار کا لاوا. تو جوڑ ہے اس کا. اگلی صورت میں جب پڑھیں گے ہم تو یہاں سجرت یعنی معنی کیا؟ بھڑکائے جائیں گے. جیسے کہ سیجار یعنی کیا؟ سگریٹ نا. ہاں عربی میں سیجار بولتے ہیں سگریٹ. تو یہ لفظ ہے. اس کو جیسے سلگایا جاتا ہے تو جب سلگے گا تو پھٹے گا کیا؟ لاوا ہی پھٹے گا نا. جی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ملا دیے جائیں گے. اچھا وحوش حشرت
انہیں اکٹھا کیا جائے گا, نفوس کے لیے ملا دیے جائیں گے. اب یہ شادی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہودیوں کے ساتھ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں نا یہودی, مسیح, کفار, مومن, یہ مراد ہے. اور یہ کہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ, تو معنی اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو ذو وجت کے یعنی مصدری مرکزی معنی باقی ہیں جی. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہے زندہ در گور, تو فارسی لفظ ہے نا گور کا قبرہاں, زندہ دفن کر دی جائے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کون سا گیا تھا, کون سا گناہ تھا اس کا کہ قتل کیا گیا. یہ ہے. تو پہلے ہوتا تھا اس شکل میں, آج کل دوسری شکلیں ہیں. آج کل تو میرے خیال سے پتہ نہیں گرا دیتے ہیں, 7واں مہینہ 8واں مہینہ وہ جان جب آتی ہے تو وہ وہی چیز ہے, وہی ظلم سے پوچھا جائے گا. چونکہ پہلے ہی فکر ہونا چاہیے تھی. اچھا کچھ لوگ تو اس لیے گراتے ہیں کہ وہ لڑکیاں ہیں اس بنیاد پر جی. تو بہرحال عجب مسئلہ ہے, مسلمانوں کو تو اس سے بچنا چاہیے. البتہ ایک چیز میں آپ کو آگاہ کروں, لوگوں میں مشہور ہے, اصل میں اکثر پیغام دیا کرتا ہوں کہ بات کو غور سے دیکھا کریں کہ کون سی بات اللہ نے کہی, کون سی بات رسول نے کہی. یہ میں بیان کر چکا ہوں. جیسے کہ لوگ ریاض سے احرام باندھ لیتے ہیں, ریاض سے یعنی اپنے اپنے مکانوں سے, مکان میقات سے دور رہتا ہے. یہ بات نہ اللہ نے کہی نہ رسول نے کہی. یہ ایک ایمرجنسی میں یعنی کسی نے غلطی سے مکہ کی میقات سے پہلے احرام باندھ لیا, چونکہ اس وقت اتنے کھلے ہوئے نشانات نہیں تھے نا. آج کل آپ جاؤ تو سب طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں. تو پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے آپ تو میقات سے جب گزرے ہیں تو احرام باندھ کے گزرے ہیں نا, فلا حرج. اب لوگوں نے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ انڈیا سے اور پاکستان سے احرام باندھ کے آتے ہیں. عجب ماحول ہے. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایسا نہیں ہے. قول رسول کہاں گیا؟ میقات پر سے گزرو تو سمجھ رہے ہیں نا. اچھا مدینہ سے آتے ہیں تو مدینہ سے احرام باندھ لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ تو بولے ہم نیچے اتر کے وضو نہیں کر سکتے, وہ ذوالحلیفہ نام ہے نا. ارے بھائی آپ سے کس نے کہا کہ وضو کے لیے اترے؟ بیٹھے بیٹھے وہاں بسیں رکتی ہیں, آپ کپڑے پہن کر آئیں, کوئی بات نہیں آپ کو تکلیف ہے تو, لیکن نیت وہی کریں. کیونکہ احرام باندھنے کے لیے نہ غسل فرض ہے, نہ نماز فرض ہے, نہ وضو فرض ہے. میقات اور آپ اور کپڑے احرام کے بس. اس لیے اپنے اپنے ملکوں سے احرام باندھ کرنا آئے. پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پلین کینسل ہو جاتا ہے. لاک ڈاؤن میں یہی ہوا, پھر فکر لگی رہتی ہے دم دینے کی. تو اسے خیال میں رکھیے گا. تو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ نطفہ برقرار ہوا, ابھی جان نہیں آئی, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. تو اسے گرانا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا میرا پیغام؟ بھائی دیکھیے, حرکت کرنے لگی روح, تو آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد نا وہ روح آ جاتی ہے اور وہ بچہ حرکت میں آ جاتا ہے. اب اگر کسی نے اگر گرایا تو اس کو قصاص دینا پڑے گا. یعنی اگر حکومت ہو, وہ اگر عورت جا کے شکایت کر یا کوئی تو قصاص. لیکن اس کے پہلے یعنی ابھی نطفہ ہے 1 مہینے کا, یعنی کیا ہے نطفتم من منی یمنا ثم علقہ ہے نا, پڑھ چکے ہیں. تو قصاص نہیں اس کے اوپر. مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علماء نے فتویٰ دیا, صادر کیا, یعنی کس نے؟ مخلوق خدا نے, کہ آپ نے اگر ایسا کیا ہے تو قصاص نہیں ہوگا. لیکن ابھی آپ کا اللہ کے تعلقات کیا ہیں وہ آپ سوچیں. کیونکہ نطفے کو اس جگہ پر کس نے بھیجا, پہنچایا اللہ نے. پھر اس نطفے کو 40 دن کے بعد خون کا لوتھڑا کس نے کیا؟ اللہ نے. پھر آپ جانے اور آپ کا اللہ. آپ جو مداخلت کر رہے ہیں, اب اللہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں, یعنی فرق سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا ذہن کیا بن گیا ہے, بس ایک بات مل گئی, کسی مخلوق خدا نے کہا, اسی پر ہم اپنا یقین کرتے ہیں. تو یہاں یہ ہم پیغام دیں گے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اچھا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, صحیفے کھول دیے جائیں گے ہمارے اعمال نامے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, ہمارے نام اعمال پھیلائے جائیں گے, یعنی کھول دیے جائیں گے, اور آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. اب یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیا پوزیشن ہوگی وہ, بس ترجمہ لوگوں نے کیا ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, جہنم بھڑکا دی جائے گی. سعیر جانتے ہیں نا, سعیر ایسی آگ جو دہکتی ہو. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, جنت قریب کر دی جائے گی. یہ آپ جانتے ہیں کہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, جو
ولیوں کی اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ کیوں؟ قریب کر دیں اللہ کے. تو یہ معنی اس کے ہیں ازلفت، قریب جنت لائی جائے گی. اب کیسے لائی جائے گی اس وقت نظارہ کریں گے. علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جو کچھ کہ وہ لے کر ہے. حضرت حاضر، کیا اس کے پاس ہے وہ دیکھے گا. برائیاں ہیں تو وہ دیکھے گا، نیکیاں ہیں تو وہ دیکھے گا. اب سنیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کر فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. یہ پورا ایک مفہوم ہے. فلا نہیں ایسا نہیں ہے. اقسم قسم کھاتا ہوں، کس کی؟ جوار کی، جو خنس ہے جو کنس ہے. اس طرح سمجھے بھائی. جاریہ کسے کہیں گے؟ سمندروں میں کشتیاں چلتی وہ جاریہ. اور یہ جوار، جار سے آسمان میں جو تیرتے ہیں نا وہ کون؟ تارے. تو تارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی قسم. کب؟ خناس، من شر الوسواس الخناس، اسی سے خنس ہے نا. فلا اقسم بالخنس، خنس سے خناس. شیطان جب آتا ہے انسان ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ تارا جب رات غائب ہونے لگتی ہے تو پیچھے ہٹتا ہے. صحیح معنی ہے نا. دیکھو معنی مرکزی واقع ہیں. شیطان پیچھے بھاگتا ہے، تارا جب رات ختم ہونے آتی ہے تو پیچھے ہٹتا ہے. الکنس غائب ہو جاتا ہے. تو دیکھو کیسے معنی ہوئے. تاروں کی قسم جو آخری رات میں پیچھے ہٹتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. واللیل اذا عسعس کبھی آتا ہے یغشا، ڈھانک لیتا ہے. یہاں یغشا نہیں ہے، عسعس جب وہ جانے کی تیاری میں ہوتی ہے. اور بھی ترجمے کیے ہیں انہوں نے، مگر چونکہ اس کا جوڑ ہے تنفس سے. وہ جب پیچھے جانے کی تیاری میں ہوتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح نمودار ہونے کی تیاری میں ہوتا ہے. یہ تو اب معنی اس کے فٹ ہو جائیں گے. اور بھی معنی کیے گئے ہیں. اب یہ قسمیں کھا کر کہا جا رہا ہے انہو لقول رسول کریم. یہ جو بات ہے جو نبی بھیجتا ہے یہ کیا ہے؟ رسول ہے جو مکرم ہے. اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت وضاحت کر دی. ذی قوت عند ذی العرش مکین. عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا ہے. کس کے پاس؟ عرش والے کے پاس. تو ابھی اس سے مراد کون؟ جبرائیل امین. مکین اس کے رہتا ہے، مکین وہاں پر رہتا ہے. مطاع ثم امین. اب یہ ثم دو بار آیا ہے. اطاعت کی جاتی ہے وہاں. اب یہ ثم نہیں ہے. ثم کے معنی پھر، جی اطاعت کی جاتی ہے. اور وہاں کیا ہے؟ وہ امانت دار بھی ہے، جو بھی پیغام ملتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے. تو یہ دو بار آ رہا ہے میرے خیال سے ثم ہے نا. ثم نے جہاں جی. وما صاحبکم بمجنون. اب رسول کی طرف، تو جس سے لے رہا ہے کلام اس کے صفات متمیزہ پیش کیے گئے. تمہارا ساتھی کو جنون لاحق نہیں ہے. اس زبردست باعزت جو اللہ کے یہاں ہے اس سے کلام لے رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. افق کی جمع آفاق، آسمان کے کنارے، بالکل کھلے ہوئے کنارے پر اسے دیکھا ہے اس نے جبرائیل امین کو. اس کا قصہ ہو چکا ہے مدثر مزمل میں کہ جب آپ انتظار میں تھے وحی کے، غار حرا کی پہلی وحی کے بعد کچھ وقفہ گیا تو اصلی صورت میں دیکھا. اس کا ذکر ہے جبرائیل امین کو. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور وہ جو پیش کرتا ہے جو بھی باتیں، کیونکہ جو معلوم ہوئی وہ غیب میں تھی تو معلوم ہوئی تو اس پر بخیل نہیں، وہ پیش کرتا ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور یہ شیطانی کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. عالمین سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے. اب رہا سوال کہ نصیحت کون حاصل کرے گا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. تم میں سے جو چاہتا ہے اسے چاہے کہ اپنی اصلاح کرے، صحیح ہو جائے، مستقیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور اس کے بعد بھی تمہاری مشیت پر کچھ موقوف نہیں ہے، وہی ہوگا جو رب العالمین چاہے گا. اب یہ
اس پر تو کافی بیان ہے انشاءاللہ اور غدن، لیکن یہ سب بیان ہو چکے ہیں، اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک چیز یہاں ہے کہ یہ نصیحت ہے، جسے چاہے حاصل کرے، مگر پھر بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ کسے ہدایت دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر صحیح تڑپ ہے، یعنی دلوں کے بھیدوں کو، رازوں کو وہ جانتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اور ہم میں اگر کوئی لغزش ہے تو اسے معاف کرے. تو مزید انتظار کیجیے گا.